بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب چوتھی پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلے قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ ناظرین، بنو اسد کا قبیلہ اپنی شرافت اور ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں قابل و عزت احترام تھا۔ حضرت امیر المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت نیک تھی، مزاج کے اعتبار سے شریف طبیعت کی مالک تھی اور اچھی اخلاق کا پیکر تھی۔ رحم دلی، غریب پروری اور ثقافت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات تھی، یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مور تھیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت اور مال بھی بہت تھا۔ اس کے علاوہ صورت اور اخلاق میں بھی اپنے زمانے کی خواتین میں ممتاز تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عقل مند اور سمجھدار خاتون تھی۔ ناظرین، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے والد خالد بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ جب بڑھاپے کی عمر تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا سامان کاروبار اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بہت زیادہ مالدار خاتون تھی۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت و صداقت کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام میسرہ کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس تجارتی سفر میں بہت برکت ہوئی اور نفع پہلے سے بھی دگنا ہوا، کیونکہ اس طرح سفر کے پورے مثال تھا اور قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و اخلاق اور سیرت کا تجربہ کیا تھا۔ اسی لیے اس نے برملا اس کا اظہار کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تجربہ کار، خوش اخلاق اور دیانتدار اور شریف النفس انسان ہے۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن آیت مخزومی سے ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ان کا بھی انتقال ہوا۔ دنیاوی معاملات سے دل برداشت نہ ہو کر زیادہ وقت کعبے میں گزارتی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بزرگی اور شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کے مشہور اور مالدار سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا، لیکن ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو انکار میں جواب دیا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور زبان کی سچائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کی خود خواہش ظاہر فرمائی۔ چنانچہ نفسیہ بن امیہ بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر سے واپس تشریف لائے تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ ناظرین، اسی طرح طبقات الکبریٰ میں روایت نقل ہے کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے کہا کہ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میری طرف سے نکاح کا پیغام پیش کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب عبدالطالب سے اس کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ نکاح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال جبکہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پہلا نکاح تھا جو اعلان نبوت سے تقریباً 15 سال پہلے ہوا۔ اس مبارک نکاح سے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے تاکہ یہ شادی ان کے لیے یادگار بن جائے اور وہ ساری زندگی خوشی سے اور دعائیں دیتے ہوئے گزاریں۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نشاور کرتے ہوئے عرض کی، میرے آقا آپ اس دولت کے مالک ہیں، جس طرح چاہیں استعمال فرمائے۔ ناظرین، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے غار ہرا میں پیش آنے والا واقعہ سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی
اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ تو صلہ رحمی والے، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، محتاجوں کے لیے کمانے والے، مہمان نوازی کرنے والے اور حق کے راستے میں مصیبتیں سہنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد دل و جان سے اپنے آپ کو، اپنے تمام مال و دولت کو اسلام کی سر بلندی اور فروغ کے لیے فرما دیا اور ہر آزمائش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ خوشی اور غم کے لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہیں، مشکلات اور مصائب کے وقت میں نہ صرف خود ثابت قدم رہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی بھی کرتی رہیں۔ ناظرین، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین عورت خاتون ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہا طویل رفاقت کا عرصہ یعنی 25 سال گزارنے کا موقع نصیب ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام تر زندگی انتہائی خوشگوار تھی۔ محترم ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواجی زندگی اتنی سلیقہ مندی اور دانش مندی اور محبت کے ساتھ گزاری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی اکثر و بیشتر گزرتے ہوئے وقتوں کو یاد فرماتے ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کمالات کا بیان فرماتے تو بقیہ ازواج مطہرات رشک کیا کرتی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جانور ذبح فرماتے تو اس کا گوشت بڑے اہتمام کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھروں میں پہنچاتے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں گوشت پکا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرمانے سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد نہ کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں، انہیں جنت میں خاص موتیوں سے تیار کردہ محل کی خوشبو دیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کس درجے سمائی ہوئی تھی کہ اس کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ بنت خولید، جن کی آواز سیدہ خدیجہ سے کافی مشابہ تھی، وہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ آئیں اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کی آواز سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی اور ان کی زندگی کا زمانہ آنکھوں میں پھر گیا۔ ایک عجیب کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو گئی۔ وہ اندر آئیں تو انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ فرمانے لگے، او خدایا، یہ تو حالہ ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میں یہ سمجھ بیٹھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور دیر تک محبت و شفقت سے ان سے گفتگو کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اور ان کے گھر والوں کی خیریت دریافت فرمائی اور پوچھا کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئیں تو آپ لوگ کن کن حالات سے گزرے اور کیا کیا واقعات پیش آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنائیت اور چاہت کے مطابق اس سے سوالات پوچھتے رہے۔ مجھے اس بڑھیا پر رشک آنے لگا۔ جب وہ بڑھیا خاتون چلی گئی تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑھیا کون تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، جب ہم مکہ میں رہا کرتے تھے وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے علاوہ باقی تمام اولاد حضرت قاسم، طاہر، طیب، زینب، رقیہ،
ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابن مبارک سے پیدا ہوئیں۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی اور ہجرت سے 3 سال قبل 64 سال کی عمر میں ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو مکہ معظمہ میں رحلت فرما گئیں۔ محترم ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد غم زدہ کیا، اور اس سال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دے دیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔